أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کی طرف یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے پاک فرماتے ہیں، ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں زیادتی کی جائے گی دھاگے کے برابر۔ انظر، آپ دیکھیے، کیف یفترون، وہ کیسے افترا کرتے ہیں، علی اللہ، اللہ وحدہ لا شریک پر، الکذب، جھوٹا، وکفی بہ اثما مبینا، اور کافی ہے یہ صریح جھوٹ۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، سورہ نساء کی آیت نمبر 49 اور 50 ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا تھا کہ بڑے سے بڑا گناہ گار ہو، خطا کار ہو، غلطیاں کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی، پروردگار فضل فرما دیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ وہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش اور اولیاء اللہ کی سفارش، علماء کرام کی سفارش اور حفاظ کرام کی سفارش، یہ شفاعتیں ہوں گی، اور پروردگار عالم بھی اپنے فضل کا اظہار فرمائیں گے۔ لیکن فرمایا روئے زمین کے اوپر ایک عمل ایسا ہے، ایک عقیدہ ایسا ہے، اس کی معافی نہیں، اور وہ ہے شرک۔ شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا اس سے نیچے شرک نہ ہو، عقیدہ توحید کا ہو، اللہ ہمیں موحد بنائے، عقیدہ توحید کا ہو، اور اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، پروردگار عالم جسے چاہے بغیر پوچھے بھی معاف کرنے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے یہ ایک اصول بنایا کہ اس کو نہیں کرنا، بس اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے مجبور نہیں ہے، اپنی مرضی سے، اپنی منشا، اپنی مشیت، فرمایا اس کو نہیں کرنا، بس نہیں کر۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزکون انفسہم، آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا، یہود و نصارہ یہ کیا کر رہے ہیں، یزکون انفسہم، یہ اپنی پاکیاں بیان کرتے ہیں کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں۔ آگے سورہ مائدہ میں آئے گا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، ہم تو جن نبیوں کی اولاد ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں بھی جی ماشاءاللہ ہم جی سادات میں سے ہیں، عمل دیکھیں کون سا ہے، عمل دیکھیں کہ عمل کیا ہے، سادات والا عمل ہے، لیکن ہم کیا ہیں، سادات میں سے جی، ہم جی حسنی حسینی سادات ہیں، اور ہم فلانے سادات ہیں اور فلانے سادات ہیں، نہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی ایک بہت بڑی بیماری آ چکی ہے، یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں جی، ہمارا خاندان، ہمارا دھدیال ادھر لگتا ہے اور ننیال ادھر لگتا ہے اور فلانا ادھر لگتا ہے، ہم جی راجپوت ہیں، اور پھر ہم جی بٹ ہیں، اور ہم پٹھان ہیں جی، اور ہم فلانے ہیں، سب کچھ ہو، مسلمان بھی ہو کہ نہیں ہو، مسلمانی والی کوئی بات بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ باقی معاملات تو بات کے ہیں، یہ تو صرف پہچان ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانیت، انا خلقناکم من ذکر وانثی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے،
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے اندر مختلف گوت، مختلف قبیلے، مختلف خاندان بنائے، صرف کس لیے؟ لِتَعَارَفُوا، صرف تعارف کے لیے۔ کون سا؟ عبداللہ، وہ راجپوت عبداللہ، وہ بٹ عبداللہ، وہ پٹھان عبداللہ، وہ پنجابی عبداللہ، یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ پہچان ہے۔ اسی طریقے سے زبانیں ہیں، جی ہم یہ جی پنجابی بھائی ہیں، اور یہ پختون بھائی ہیں، اور یہ فلانے بھائی ہیں، تو یہ باقی جو ہیں یہ کیا ہیں؟ دشمن ہیں۔ صرف پنجابی بھائی ہیں، صرف پختون بھائی ہیں، یہ باقی جو ہیں یہ تمام کے تمام جاہلیت کے نعرے ہیں، یہ سب جاہلیت کے نعرے ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام میں کسی بات پر تھوڑی سی بات ہوئی، اس میں بات آگے بڑھ گئی، تو ایک صحابی نے کہا یا الانصار، دوسرے نے کہا یا المہاجرین، ہاں جی کہاں مہاجر؟ دوسرے نے کہا انصار کہاں ہے؟ بس اس سے حضور تشریف لائے، فرمایا تمہارے اندر سے ابھی بھی جاہلیت کے نعروں کی بدبو ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی وہی نعرے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ یہ نعرے نہیں ہے، یہ جی سرائکی پٹی ہے، اور یہ جی پنجابی پٹی ہے، اور یہ جی پختون پٹی ہے، یہ مہاجر ہیں، یہ سندھی ہیں، یہ بلوچ ہیں، اور ہر ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حقیقت نہیں، یہ ساری کی ساری صرف اور صرف کیا ہے؟ کوئی بولی بولنے والا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھ سے اچھا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، یہ صرف اور صرف پہچان ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس کے بیٹے ہو، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، رب العالمین نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرے بندے کا عمل کیا ہے۔ جی ہاں، اگر یہ دیکھنا ہوتا تو پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاہوں کی آہٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اپنے سامنے نہ پاتے۔ جی ہاں، نہ وہ قریشی ہیں، نہ ہاشمی ہیں، نہ عرب ہیں، نہ لال گورے ہیں، جی ہاں، لیکن کیا ہے؟ مقام بڑا اونچا ہے، جی جی جی، بہت اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عمل پر ہے، صرف اور صرف کیا ہے؟ خاندان، اور میرا خاندان ایسا ہے، اور میرا خاندان ایسا ہے، اور ہم ایسے لوگ ہیں، اور ہم ویسے لوگ ہیں، اور دوسروں پر تنقید کرنا اس اعتبار سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ پٹھان ایسے ہوتے ہیں، پنجابی ایسے ہوتے ہیں۔ نہیں، جو اچھائی جہاں کہیں بھی ہے وہ اچھائی ہے، اور جو برائی جہاں کہیں بھی ہے وہ برائی ہے۔ وہ پٹھان میں ہے تب بھی برائی ہے، وہ پنجابی میں ہے تب بھی برائی ہے، وہ بلوچ میں ہے تب بھی برائی ہے، وہ سندھی میں ہے تب بھی برائی ہے۔ تو فرمایا لم تر الی الذین یزکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو کہ میں جی بڑا نیک آدمی ہوں، اللہ اکبر۔ اس لیے صوفیاء کرام تو فرماتے ہیں کسی کو بھی اپنے سے حقیر مت سمجھو، کسی کو بھی۔ ہاں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں آپ کہ مثال کے طور پر ایک شخص کو اللہ نے کلمہ نصیب فرمایا ہے، اور دوسرا بغیر کلمے کے ہے، کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت الحمدللہ میں اس سے بہتر ہوں کلمے کے اعتبار سے، بس اور کچھ نہیں، کہ اللہ نے مجھے کلمہ نصیب فرمایا ہے اور اس کو معال اور انجام کا پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ میری ساری عبادت ایک لمحے میں ضائع ہو سکتی ہے، اور اگلے کے تمام گناہ کفر تک ایک لمحے میں ختم ہو سکتے ہیں۔ کس بات پر کوئی کسی سے اپنے آپ کو، یہ اصل میں یہ جو نیکی والا تکبر ہے نا، اللہ معاف کرے، یہ بہت برا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے اندر میں آ جاتی ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، بڑا نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، بس یہ بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ شیطان کی پہلی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو عمل کرنے نہ دے، اور جب عمل پر وہ آ جاتا ہے اور نہیں مانتا شیطان کی، تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری، دکھلاوا، کہ جی میں بڑا، اس کو عجب میں
تکبر میں، خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، یہ باقی سارے فارغ ہیں۔ دین کا کام وہی ہے جو میں کرتا ہوں بس، باقی سب فارغ ہیں، سب کی نفی کر دینا یہ عجب ہے، تکبر ہے، خود پسندی ہے۔ پتہ نہیں کس کا کون سا عمل اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے۔ تو اس لیے اپنے اس پر نظر نہ ہو، انجام پر، کہ پتہ نہیں انجام کیا ہونے والا ہے۔ جب انجام پر ہوگا تو پھر ہر وقت کیا ہے، ڈرتا رہے گا کہ اللہ انجام کیا ہونے والا ہے، اللہ تو کرم کر دے۔ اس لیے جو اللہ والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، توفنی مسلمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ، اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ انجام کا پتہ نہیں ہے کہ میری انجام کس بات کیسا ہو، اس لیے فرمایا یہ لوگ اپنی شیخیاں بھگیرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہیں پاک فرماتے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی پاک کر دے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور دھاگے کے برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ فتیل، نقیر اور قطمیر، یہ 3 لفظ ہیں۔ فتیل کھجور کے اندر ایک دھاگا سا ہوتا ہے، کھجور جب کھول لیں اور خشک کھجور، اس کے اندر ایک دھاگا سا ہوتا ہے، وہ دھاگا، اس کو فتیل کہتے ہیں عربی میں۔ اور ایک ہے نقیر اور ایک ہے قطمیر، یہ تینوں الفاظ قرآن کریم میں ہیں۔ ایک وہ جھلی ہے، ایک پردہ سا ہوتا ہے جھلی سی، اور ایک کھجور کو یوں کریں گھٹلی کو تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے۔ ہر کھجور کی گھٹلی میں یہ سوراخ ہوتا ہے، ہر کھجور کی گھٹلی آپ کھولیں گے تو اس میں، تو رب العالمین یہ عرب الفاظ استعمال کرتے ہیں قلت کے لیے کہ اس کے پاس تو نقیر بھی نہیں ہے، وہ نقیر کا مالک بھی نہیں ہے، قطمیر کا مالک بھی نہیں ہے، فتیل کا مالک بھی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رب فرماتے ہیں ان پر کوئی زیادتی کچھ بھی نہیں ہوگا، چاہے ہم عام طور پر رائی کا دانہ کہتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر، عربی میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، حبۃ خردل من الایمان کے الفاظ آتے ہیں احادیث میں۔ بہرحال فرمایا انظر، دیکھیے کیف یفترون علی اللہ، یہ کیسے افترا کرتے ہیں اللہ پر۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم جو مرضی کرتے رہیں، جیسے آج کل مسلمان ہیں، ہاں ہمیں پٹی پڑھائی ہے کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا، چاہے وہ مزاروں پر سجدے میں پڑا رہے، لیکن نہیں جی استغفر اللہ، مسلمان شرک نہیں کر سکتا، بڑی بات ہے۔ مزاروں سے مرادیں مانگے لیکن وہ شرک نہیں کر سکتا، اور بھائی شرک پھر ہے کیا بھلا، کس چیز کو کہتے ہیں شرک؟ تو یہ کیا ہے، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹا افترا کرتے ہیں، وکفی بہ اثما مبینا، اور یہ کافی ہے سری جھوٹ کے لیے، اس گناہ کے لیے، کہ یہی اس سے بڑا اور سری گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے، برائی پر برائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم سے کس نے پوچھنا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آگے مزید اہل کتاب کا تذکرہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دینک وطاعتک۔ اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔